بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانی کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. دنیا کی نظریں اس وقت امریکہ ایران کی وار کے اوپر ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو اکانومی کا لاس ہو رہا ہے، جو پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت اس چپکلش کی وجہ سے معاشی طور پہ بہت زیادہ پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت صرف پاکستان کا نقصان نہیں بلکہ امریکہ کا نقصان اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت اگر بات کی جائے تو $3 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ وال اسٹریٹ کی نکل چکی ہے. اسٹاک مارکیٹس کا ذکر کیا جائے، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے انسرٹنٹی جو کہ بیسک ریزن ہے اس امریکہ ایران کی چپکلش کی وجہ سے. اب ایک ایسے موڑ پہ جنگ آ چکی ہے کہ ثالثی کا کردار پاکستان کو مل رہا ہے. بنیان مرصوص سے لے کے و تو عز و منتشاؤ و تو ذل و منتشاؤ، جس فیلڈ مارشل کی بات کی جا رہی ہے، پوری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ثالثی کا کردار پاکستان کر رہا ہے، جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ان کا رزلٹ کیا نکلے گا. ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آج بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی ثالثی کی ضرورت ہے. پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ضرور کر رہا ہے. مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا امریکہ اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس وقت جو بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ اس مذاکرات میں جو بھی شکیں رکھی جائیں گی امریکہ کو وہ منظور کرنی ہوں گی. پاکستان جس ثالثی کا کردار کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جس گرین جھنڈے کی ویلیو اس وقت گردانی جا رہی ہے، اسپیشلی خاص کر کے جب 10 مئی 2025 کے بعد سے اس پاکستانی پاسپورٹ، پاکستانی گرین جھنڈے کی ویلیو جو پوری دنیا کے اندر نظر آئی ہے، شاید 1947 کے بعد سے کبھی نظر نہیں آئی. جس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ عوام، ایرانی عوام کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے الیکٹرک پاور کمپنیز اور الیکٹرک پاور انسٹالیشن کے اوپر حملہ کریں گے، ہم آپ کے بریجز کے اوپر حملہ کریں گے، تو یہ وہ عوام ہے نکل کے بریجز کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. جب گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے لوگوں کو دعوت دی گئی تو آرمی میں اپنے والنٹیئر نام لکھوانے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے. اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی ایرانی عوام کا جذبہ کیسا ہے، وہ کون سی عوام ہے جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے. اگر اس کو میں لنک کروں تھوڑا سا جنگ خیبر کے ساتھ، جو 40 دن بعد مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو یہ جنگ اب کتنے دن چل چکی اور فتح سے کتنی دور اس وقت ایران کے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. آج اس کے اوپر بات کریں گے. بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، آسٹریلیا میں موجود ہیں. انہوں نے اس جنگ کے ایک ایک پل کو بڑا کور کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. میں آج ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا. ہمارے پاس ویڈیو لنک پہ موجود ہیں آسٹریلیا سے ڈاکٹر محمد اویس ربانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کروں گا. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اس وقت آسٹریلیا میں رات ہو رہی ہے اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایران اور امریکہ کی چپکلش جو پوری دنیا میں اس وقت موضوع بحث ہے، خاص کر کے اسپیشلی ایران نے جس طرح سے اس کو اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا، پوری دنیا کو اپنی پاور بتائی، دکھائی، کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں آ کے ایران سے جنگ جیت سکتا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بلکہ کیا خوبصورت اشعار ہیں. گلزار و ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، اور مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. اس لیے کہ شاید جو دنیا بھر کی مظلوم اقوام ہے، اور وہ جو طاقت اور ریاست اور جبر اور باربریت کا جو سلسلہ ہے مختلف ممالک کی صورت میں، ان کی فوج کی صورت میں دیکھ رہی تھی، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، دنیا کے ہر اس علاقے میں جہاں انسان کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی ظالم اپنے جغرافیائی مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے کل گرین لینڈ چاہیے، پرسوں یلو لینڈ چاہیے، ترسوں ڈارک لینڈ چاہیے،
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خون کی، انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں رہی ہے. تو دنیا بھر کی وہ ساری مظلوم اقوام ہم آواز ہو کے اور ایک پل میں اس سلسلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو ٹکر دے سکے، مقابلہ کر سکے. گویا طاقت کے اگر اس پہلو کو دیکھا جائے جس میں افواج کی تعداد، ہتھیار اور ان کی دھار، اس حوالے سے تو بالکل بھی مقابلہ نہیں بنتا. کہاں ایران اور کہاں امریکہ. امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، اور امریکہ کا مقابلہ افواج میں، ٹیکنالوجی میں، اکانومی میں کوئی نہیں کر سکتا. مگر ایک جگہ ہے جہاں مقابلہ ہو سکتا تھا اور وہی مقابلہ ہوا، اور وہ تھا غیرت اور خودداری میں. چاہے وہ اپنی سرحد کی ہو، چاہے وہ اپنے اصولوں کی ہو. ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ ایک بربریت کا مظاہرہ کیا. دنیا کی ہر تعلیمی یافتہ، باشعور، باضمیر قوم نے اس کی نفی کی اور مذمت کی. میں چند ایک ممالک کا بطور خاص نام لے رہا ہوں. اسپین ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، دیگر کنٹریز ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی. آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے، جو اس کو ایک جنگی جنون سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگریشن رکے، چاہے وہ ایران کے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ نہ ہو، ان کے خلاف ہو. تو ایسی صورتحال میں نتائج آپ کے سامنے. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب ہاتھی اور چینٹی کی جنگ ہوئی ہے تو جو ہاتھی کا نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے. اگر چینٹی باقی رہ جائے نا تو سب سے بڑھ کے ہاتھی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساخت، اس کی عزت، اس کا روب اور اس کا دبدبہ چینٹے سے بھی کمزور نکل کر آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. یہ کچھ اس وقت امریکہ میں ہوا ہے. اچھا آگا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں، خاص کر کے اسپیشلی اگر ایران کے نقصان کی بات کی جائے، تو جس طرح سے آپ نے چونٹی اور ہاتھی کی ایگزامپل دی ہے، اس سے کہیں ٹریلین ڈالر زیادہ امریکہ کا اپنا نقصان ہوا ہے، اکانومی کا، معیشت کا. جس طرح سے ہم اسٹاک مارکیٹس کی بات کرتے ہیں، وال اسٹریٹ کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں پر یہ تو مارکیٹ کی، اسٹاک مارکیٹ کی بات ہے. وہاں کے بانڈز مارکیٹ کی دیکھیں تو وہ تو ان لمیٹڈ، اس کی تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا بڑا لاس ہوا ہے. اس کے باوجود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس قابل ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ کمزور کرتا ہوا دکھائی دے گا؟ خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اس میں مزید لطافت کا میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا. دو الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مان لیں کہ ایران چوتھی سپر پاور یا چوتھی ورلڈ پاور بن کے نظر آیا ہے بعد امریکہ، چین یا رشیا کے، اور اس وقت اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، ورنہ کم سے کم ایک تہائی دنیا کا بود و باش اور آب و خوراک اور ہوا بند کر سکتا ہے. وہ یہ کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ ایک تہائی دنیا بند ہو جائے، اور اگر زیادہ دیر بات چلے تو سمجھ لے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے. بالکل اچھا، ایسے ہی. اکانومی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں ایک لطیف بات ہے. امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، ہاں بالکل ہو رہا ہے. ٹریلین ڈالرز کا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ہاں، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نقصان نہیں ہو رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت عجیب اور حیرت والے انکشافات ہیں کہ کرپٹو میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے، اور اس پورے گیم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کے مفاد کے لیے رچایا گیا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مفاد اس میں امریکہ کے مفاد کے اوپر بالائے طاق رکھے ہیں، پریورٹی دی ہے اس کو. ہر اس بلکہ میں اس کے مزید گہرائی میں نہیں جاتا چونکہ کچھ جگہوں پہ نام نہیں لے سکتے، لیکن ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، جیرڈ کرشنر اور ان کی پوری ٹیم نے انویسٹمنٹ کیا. 3-4 مہینے پہلے کرپٹو کے وہ اکاؤنٹس بنے، اور انہوں نے پریڈکشن کرنا شروع کر دی کہ اس ڈیٹ کو جنگ ہوگی، اس ڈیٹ کو جنگ رک جائے گی. ان کا بیٹا شامل رہا اس میں، زبان زدے عام ہے، یہ تو اب کھل کے سامنے لوگوں کے پاس ہے یہ ساری. ساری بات آ گئی. اب اس کو فالو کرتے ہوئے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسٹاک میں، اس کو فالو کرتے ہوئے انویسٹمنٹ ڈراپ ہو رہی ہے. پوری دنیا کے لوگ، خاص طور سے ایران میں جو اسکول میں شہادتیں ہوئی، جو بچیاں چھوٹی شہید ہوئی ہیں، بڑے بوڑھے، وہ لوگ جو تجارت کر رہے تھے، چاہے دبئی میں بیٹھے، ان کا مالی نقصان ہوا. 3 جہاز بھر کے پاکستان دبئی نے بھیجے ہیں اس وقت، جن کا قصور سے یہ تھا کہ وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور کسی کا کاروبار چمک رہا ہے، اس کے مفاد، اس کے ذاتی، اس کے خاندان کے مفاد چمک رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، آپ کا سوال کہ امریکہ کا نقصان ہوا ہے، امریکہ کا بے انتہا نقصان ہوا ہے، مالی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں فائدہ ہوا ہے. غیرت اور عزت والی چیز کو تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے نا وہاں پہ. ہاں، فائنینشلی ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا آگا، میں چلوں گا تھوڑا سا ایرانی عوام کی طرف. وہ جو جوش و جذبہ نظر آتا ہے عوام میں، وہ ایک نیشن، ایک مٹھی بند لوگ جو ہے نا، وہ مطلب ایک یک مشت نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا جذبہ ہے، کس جذبے کی بیس کے اوپر جو وہ رجیم چینج چاہ رہا تھا کہ شاید عوام جو ہے نا وہ اس حکمرانوں کے خلاف ہو جائے گی جب ہم اس طرح کی
دھمکیاں یا اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹو لیں گے، لیکن اس نے تو اور عوام پورے ایران کو متفق اور ایک جان کر دیا۔ اس میں آپ ایرانی نیشن کو، ایرانی قوم کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ 43 سال ایرانی عوام میں اس کی تربیت، اس کی نشوونما کی جا رہی تھی، اور ایک دفعہ تو یوں لگا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ صرف سوچا جا سکتا ہے۔ اقبال کے سارے اشعار، اس کی نظمیں، اس کی غزلیں، اس کے خواب، سب خواب ہی ہیں، حقیقت نہیں بن سکتے۔ ہم بھی ناکام ہوئے ہیں، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ ایک شہید کے خون نے واقعی قرآن کے وعدے کی طرح زندہ کر دیا، اور وہ قوم ایسے سڑکوں پہ آ کے کھڑی ہو گئے، اور صرف سڑکوں پہ نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ 1965 کا ایک منظر تھا جب یہ قوم بھی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی، مگر ایک دن، 2 دن نہیں، 47 سال کی سینکشنز کو سہنے کے بعد، دنیا بھر کی معاشرتی پابندیاں سہنے کے بعد، دنیا بھر کے تجارتی مراکز سے نکالے جانے کے بعد، سفارتی تعلقات قطع تعلقی تک جانے کے بعد، پل کیا، اسکول کیا، کالج کیا، ہسپتال کیا، سپریم لیڈر کیا، سب کچھ نیست و نابود کر دینے کے بعد آپ دیکھیں قوم کا جذبہ، وہ کہہ رہے نہیں۔ یہ ایک بات ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ دنیا بھر کی جنگیں جب ہوتی ہیں تو سپاہی سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر جا کے میجر کوئی کرنل تک بات شاید چلی جائے۔ یہاں تو آغاز ہی سپریم لیڈر سے ہوا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوا تھا، جرنیل سے ہوا تھا، تو یہ قوم نے سمجھا۔ اور پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ تو وہ جو اسد اللہ خوشبو تھی، اس کا رنگ آپ نے دیکھ لیا، دنیا کو پتہ لگ گیا کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک نام نصاب کے پڑھنے والے ایک طرف ہیں، اور رنگے بوئے اسد اللہ سے خود کو معطر کرنے والے ایک طرف ہیں۔ اچھا آغا، کہا یہ جاتا ہے کہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ لے کے چل رہے ہیں، جو خاص کر کے اسپیشلی جو خامنائی اس وقت جو اپنی قوم کو ایک قوم بنایا انہوں نے، ہماری طرح سے وہ ایک ہجوم نہیں نظر آئے، وہ ایک قوم نظر آئے، یہ کون سا ایسا نظریہ ہے کہ جو اتنی بڑی طاقت کے سامنے، جو دنیاوی طاقت اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید دنیا کی سپر پاور ہیں، جس کو میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید سپر پاور اب نہیں ہے، تو اس سپر پاور کے سامنے ڈٹنے کا یہ جو نظریہ ہے، یہ کیسے پیدا کیا اپنی قوم کے اندر، قوم کیسے بنایا انہوں نے؟ یہ جو درویشی ہے، یہ کلندری ہے، اور یہ سب بہت بہت بڑا سوال ہے، قیمتی سوال ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ دنیا کے نصابوں میں، سکولز، کالجز میں یہ پڑھایا جائے گا۔ جو ایک بات ہے، جو سب سے منفرد بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قوم صرف کتابوں میں اور خیالوں میں نہیں پڑھتی ہے مذہب کو اور ایمان کو، یہ عملاً پڑھتی ہے۔ اور وہ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایران گیا تھا، تو میں نے اس وقت یہ محسوس کیا تھا، 2 چیزیں ہیں، میں لطفاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شاید ہم سے بھی کبھی امتحان میں ہمیں ڈالا جائے تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہتھیار ہے۔ ایک، اس قوم کے پاس کتاب، اور دوسری، اس قوم کے پاس زندہ شہید۔ انہوں نے کتاب کو دفن نہیں ہونے دیا، اور شہید کو مرنے نہیں دیا۔ ان کے یہاں ہر چھوٹی سی بات کی خوشی میں دوسرے کو کتاب کا تحفہ دیا جاتا تھا، اور یہ بات حیران کن تھی میرے لیے، یعنی بڑے سے بڑے گھر کی دعوتوں میں بھی کتاب کا تحفہ پیش کرنا ایک معزز اور فخریہ تحفہ اور ہدیہ سمجھا جاتا ہے۔ اور چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ خوش کرنا چاہیں گے تو کتاب دیں گے تو وہ خوش ہوگا، کتاب۔ اور دوسرا، ان کے یہاں سیر و تفریح کی حد تک شہیدوں کی قبریں، شہیدوں کی مزارات پہ جانا، اور وہاں اپنے بچوں کو جا کے سبق سکھانا کہ یہ زندہ ہے، ہم ان کے ساتھ ملنے آتے ہیں، انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ چاہے وہ کوئی معمولی سپاہی ہو، یا پلمبر ہو، یا میکینک ہو جو جنگ کے کسی حصے میں اپنا کام انجام دے رہا تھا، چاہے وہ روٹی بنانے والا کیوں نہ ہو، اس کو بھی انہوں نے زندہ رکھا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ ایران کے اس پورے سفر میں اگر میرے اس سفر نامے کو کوئی عنوان دیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ وہ قوم جن کا شہید ابھی تک زندہ ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ دونوں باتیں، کتاب اور شہادت کی زندگی والی بات، انہوں نے اپنا لی۔ لہٰذا آج مشکل ہے اس قوم کا سر جھکانا جس نے اپنا ہی نہیں بلکہ 56 اسلامی ممالک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فلسطینی بچے دعائیں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے کتنی کنٹریز ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہے تھے فلسطین کے لیے، ان کو کوئی ملک نظر نہیں آیا یورپ کے اس پار، مشرق مغرب دونوں میں، سوائے ایران کے، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ واقعی ایران ہے جو جہاں سلمان فارسی
فارس سے آئے تھے اور اسلام ان کو دے کے گئے. آگا مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ چلیں گے، واپسی آئیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں نیا موڑ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ نیا موڑ آ چکا. جو سپر پاور اپنے آپ کو گردانتا تھا وہ آج سپر پاور نہیں ہے. ٹریلین ڈالر کا نقصان کر کے وہ اس وقت اس خطے سے اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں پاکستان اپنا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور گردانتا تھا اور پاکستان جس کو پوری دنیا کے اندر وہ والا ویلیو، وہ والا مقام شاید حاصل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہماری اس بات کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں رہتی تھی. لیکن حالیہ 10 مئی 2025 کے بعد سے دیکھا جائے جس طرح سے دشمن کو شکست فاش دی، اور اس کے بعد جو خاص کر کے اسپیشلی سفارتکاری کا جو مرحلہ چلا اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو بنوایا. اس وقت پاکستان کا کردار پوری دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، تو اس بات کو آج پوری دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ انڈوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص کر کے اسپیشلی جو ہماری عسکری قیادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہی پیج پہ ہے اور پوری دنیا کو اس وقت سرپرائز کیا ہوا ہے. آغا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ آغا اویس ربانی موجود ہیں آسٹریلیا سے، جن کی بڑی گہری نظر ہے اس وقت اس پورے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ. آغا میں آپ کی طرف چلوں گا. یہ جو چپکلش کے بعد ثالثی کا کردار ادا ہو رہا ہے، خاص کر کے اسپیشلی پاکستان کو جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک مقام حاصل ہوا ہے، کس طرح سے دیکھیں گے سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو ویلیو دیتے ہوئے؟ بہت ہی اچھا ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ابھی تو ہم نے چیلنجز کو ویلکم کہا ہے اور مزید چیلنجز آئیں گے. ہاں، قوم کے لیے فخریہ لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جو واقعاً ہمیں حیران کر دیتا ہے. ہم اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ پاکستان کو اللہ چلا رہا ہے، اب ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بہت عرصے سے ہم اس بات کو محسوس کرانے کی اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. چاہے ہم اپنی ذاتی زندگی میں نظریے سے دور ہیں، مگر پاکستان خدا نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے اور اس کے رسول اور اس کے آل کا سایہ ہے، جس کے سائے میں ہم چل رہے ہیں. یہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے. اب دیکھیے، حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا اور ہمارا پڑوسی ملک اس کو اسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ جس ملک کی معیشت سنبھل کے نہ دے رہی ہو، وہ اس وقت دنیا کی بڑی معاشرتی طاقتوں کے فیصلے کرنے بیٹھا ہے کہ دنیا کی معیشت چلے گی یا نہیں چلے گی، 25% تیل جائے گا یا نہیں جائے گا، اکانومیز قائم رہیں گی یا نہیں رہیں گی. جس کے اپنے آس پاس کے خلیجی ممالک کو اس کا دیا ہوا قرضہ واپسی مانگ رہے ہیں، اور وہ قرضہ واپسی دینے کے لیے تیار ہے اور منہ پہ مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم قرضہ دے دیں گے، اصول کے اوپر سودا نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے جس کو چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے کوئی بھی سیاسی قوت ہو، ہم ایز اے اسٹیٹ پاکستان کی اس امیج کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور فخر سے بلند بھی ہوتا ہے. اچھا، اور لطیف بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے عسکری محاذوں کے اوپر دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایسی قوت ہے کہ جس کو مٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. ہم نے چاہے وہ رفیلو بنایا ہو یا اس سے قبل ہم نے آپریشن جتنے بھی ہوئے تھے ان کو ماتھے کا سندور اور پاؤں کا جھومر جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا. اس کے بعد اب یہ سیاسی اور سفارتی محاذوں کے اوپر کامیابی ہے پاکستان کی. یعنی عسکری محاذ پہ تو ہم پروف کر چکے تھے، سیاسی اور سفارتی محاذ کے اوپر آپ دیکھیں دنیا کی بیسٹ ڈپلومیسی ہے کہ ہم نے نہ اپنے دوستوں کو ناراض کیا، نہ اپنے دشمنوں کو موقع دیا. اور اس وقت ایک اور لمحہ فخریہ یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ قائد اعظم نے جو بات کی تھی، ہمیں یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دو بڑے ملکوں کی صلح کرا رہے ہیں. جو دنیا کے لیے خطرہ بن رہی تھی جنگ، جس میں سویلائزیشن کو مٹانے کی بات ہو رہی تھی، جس میں ایک ایک صدر گالم گلوچ پہ اتر آیا تھا، اتنی حیوانیت کو ہم انسانیت میں بدل رہے ہیں، مگر ہم نے شیطانیت کو دور رکھا ہوا ہے اور کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس آئیں، لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، آپ کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. جنگ کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، گویا آغاز آپ نے کیا تھا جنگ کا، اختتام ہم کریں گے.
اچھا اگر جو اسرائیل کی بات کی جاتی ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ جنگ چھیڑی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران سے جیت سکتا تھا اگر وہ اکیلا جنگ کرتا؟ امریکہ کو اس نے ساتھ میں صرف اسی وجہ سے انوالو کیا کہ اگر امریکہ ساتھ نہیں ہوگا تو یقیناً اس کو بہت سارے اور بھی محاذ پہ لڑنا پڑتا. تو اس وجہ سے وہ کسی کی آڑ لے کے, کسی کی پیٹھ کے پیچھے چھپ کے وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کا جواب ایران نے بڑے مثبت انداز میں دیا اور خاص کر کے اسپیشلی دکھایا کہ کس طرح سے ایک قوم لڑتی ہے کسی کے ساتھ. اور اب جس طرح سے قوم کھڑی نظر آئی ہے ایرانی, اسرائیل دوبارہ اس طرح کی کبھی ہمت کر سکتا اگر اس کے ساتھ امریکہ کا ساتھ نہ ہو تو؟ 100% اسرائیل دوبارہ کرے گا, تیبارہ کرے گا اور بار بار کرے گا, اس لیے کہ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے. اور ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر ان کو باقی رہنا ہے تو ان کو دوسری طرف اس قوت کو مٹانا پڑے گا, ورنہ وہ جو قوت ہے اس قوت کا زندگی جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فلسطین کو آزاد کرائے, بیت المقدس میں نماز پڑھے اور اپنے لوگوں کا دفاع کرے, کیونکہ کوئی اور دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں کھڑا. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیل آج ایک اور سازش پہ نہ کرائے. نیتن یاہو کی میں بات کروں گا, ظاہر اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں گے, اس نظریے کے کہ اگریشن ہو, جنگ ہو دنیا میں, مگر نیتن یاہو ایک نئے منصوبے کے ساتھ آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ لبنان میں ہونے والی جارحیت کی صورت میں نظر آیا آپ کو. یہ بڑھتا جائے گا, اور دنیا میں جب تک نریندر مودی, نیتن یاہو جیسے لوگ رہیں گے, آپ توقع کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں, مگر زیادہ امکانات نہیں ہے کہ جنگ کی صورتحال بند ہوگی. میں اس وقت بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے مایوس نہیں ہوں, پر امید ہوں کسی نہ کسی طرح سے کسی کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ, لیکن یہ دوبارہ سے شروع ہوگا اور دوبارہ سے ناکامی ہوگی ان قوتوں کو جو سمجھتے ہیں کسی سویلائزیشن کو مٹا کر دنیا میں جنگ پھیلائی جا سکتی ہے اور امن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں. ہم اب چنگیز خان کے دور میں نہیں جی رہے, یہ 2026 ہے, اور ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ ویتنام میں کوئی سویلائزیشن نہیں مٹی. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ خود جاپان میں نیوکلر بم گرا دیے گئے مگر سویلائزیشن نہیں مٹی. تو یہ خام خیالی ہے, اور اس میں اسرائیل کا جتنا بھی کردار ہے, میرے خیال ہے اسرائیل خود یا نیتن یاہو کی اپنی قوم اس سے اتفاق نہیں کرتی. یہ جاریت ہے, یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے. اچھا اگر مجھے تاریخ کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جب ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ میں 90% یہودیوں کو کیوں مار رہا ہوں اور 10% یہودیوں کو کیوں چھوڑ رہا ہوں. تو آج دنیا کے اوپر واضح ہو گیا, خالی پاکستانی, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو نیتن یاہو کر رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ بالکل غلط ہے, سراسر زیادتی ہے. تو ہٹلر کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کی دور اندیشی, بے شک اس کے آپ کو بہت ساری چیزوں سے اختلافات ہوں گے, لیکن اس کی اس دور اندیشی سے آپ کتنے متفق ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ ناصور تھے اور ہیں؟ میرے خیال ہے میں ذاتی حیثیت میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہٹلر کی شخصیت سے نہ ہمیں محبت ہے, بلکہ ہمیں ہٹلر کے کردار سے نفرت ہے, کیونکہ اس کردار نے معصوم جانوں کو لقمہ اجل بنایا. جہاں تک بات ہے یہودیوں کی, ایران میں ہی خود اس وقت بڑی تعداد میں یہودی رہتے ہیں, اور وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے, اور خود ایران ان کا تحفظ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہودی سناگوگس میں پریئرز ہوئیں, عبادت کی گئی اپنے ملک, اپنی ریاست کے لیے, اور اس جو صہیونیت ہے اس کے خلاف. تو کوئی بھی قوم, کوئی مذہب کسی کا دشمن نہیں ہوتا. مسئلہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں یا قوم کو نفرت کے آگ میں دھکیلتے ہیں. اب جو سینیریو ہے, دنیا بھول جائے گی ایڈولف ہٹلر کو. دنیا نیلسن بلکہ بینجامن نیتن یاہو کو یاد کرے گی ایڈولف ہٹلر کی ریپلیسمنٹ, کہ ایڈولف ہٹلر نے کتنے آدمی مارے ہوں گے جو ہولوکاسٹ کہلایا, بلکہ اس کے ریپلیسمنٹ میں نیتن یاہو نے اس کی گنتی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. چنگیز خان کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا. ایک دن کی جنگوں میں ان سارا حساب کو اس کو پورا کر دیا ہے. تو صرف طاقت سے اترنے دیں, کرسی سے نیچے آنے دیں. آپ دیکھیے گا جو ہٹلر کا انجام ہوا تھا ویسے ہی ان ظالموں کا انجام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عام انسانوں کا خون بہایا ہے, بچوں کا خون بہایا ہے, اسکولوں اور کالجز کے اوپر بم برسائے ہیں, اور دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے. لہٰذا صرف اس وقت کا انتظار ہے کہ جب قرآن کہتا ہے نا کہ ڈھیل دی جاتی ہے کافروں کو اور ان کا عذاب بڑھ جاتا ہے, تو یہ عذاب بڑھ رہا ہے. اچھا اگر میں دوبارہ ایران کی اس عوام کی طرف, بہادر قوم کی طرف جانا چاہوں گا. یہ جو بہادر قوم ہم نے دیکھی, خاص کر کے اسپیشلی اس وقت, وہ پوری حکمرانوں کے ساتھ کھڑی نظر آئی.
بے شک وہاں پر دوسری بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہاں پر دوسرے لوگوں کا بھی عمل دخل ضرور ہوگا، لیکن جب بات آئی ملک کی، جب بات آئی نیشن کی، تو وہ سب ایک جان نظر آئے۔ تو یہ جو ایک جان نظر آنے کی، پہلے ہم نے نظریے کی بات کی، یہ جو ایک جان ہونا دشمن کے خلاف، یہ کریڈٹ سیاستدانوں کو جاتا ہے، یا خاص کر کے اسپیشلی مسلک کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلام کے جھنڈے تلے اس وقت جمع ہیں؟ دلچسپ بات ہے، بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اگر سب سے پہلے کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ میرے خیال ہے ان کی قومیت کا ہے۔ ایرانی قوم، فارسی قوم اپنی قوم کو بڑی منفرد نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بالکل بھی کمپرمائز نہیں کرتے۔ ان کے خطے کے اوپر ان کو ان کی زمین سے محبت ہے، اپنی مٹی سے محبت ہے، ان کو اپنے پہاڑوں سے محبت ہے، اپنے صحرا سے محبت ہے، اور ہر قوم کو تو ہوتی ہے، مگر ان کو اس لیے ہے کہ ان کی قدیم تاریخ ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر لیا کہ اب جن کو دنیا یہ بتا رہی ہے، ویسٹ کا کلچر، معاشرہ یہ پڑھا رہا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ رجیم ہیں، یہ ایول ہیں، وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے محسوس کر لیا، اپنی غربت کو انہوں نے ہتھیار بنایا، اور پھر یہاں سے انہوں نے جو سبق لیا وہ ہے امام حسین کا، کربلا کا، وہ درس جو سوئی ہوئی قوموں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی اکٹھا ہونا تو ان کی نسل میں شامل تھا، چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ایرانی ہوں یا اندر بیٹھے ہوں، وہ اپنے ایران سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا اور دشمن کے منہ پہ پنچ مارنا اور اس کو کہنا کہ ہم یہاں مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمیں اگر تم ختم کر سکتے ہوتے، اور ہم اگر مر جانے سے ختم ہوتے تو ہم 1400 سال پہلے کربلا میں ختم ہو چکے ہوتے، ہم تو مرتے اس لیے کہ زندہ ہو جائیں اور امر ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا دشمن، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ پلان بنایا ہے ایک ناکام پلان تھا۔ اگر ایرانی قوم، آپ محسوس کیجئے گا، سیاسی تجزیہ ہے، اگر ایرانی قوم میں 25% لوگ ایسے تھے جو اس وقت، یعنی اس وقت جو رجیم ہے ایران میں اس کے خلاف تھے، تو وہ جو 25% لوگ تھے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، وہ بالکل اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان میں سے اکثر، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو جو سپریم لیڈر ہے وہاں سے سر شہادت شروع ہو گیا ہے، تو یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے چھپ جانا، بھاگ جانا اپنے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے جو جنگیں ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ تو آخر تک پکڑے نہیں جاتے unless وہ خود سوسائڈ کر لیں۔ مگر ابھی تو جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور شوق شہادت میں خود کو سرفراز پا رہا تھا۔ اس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو امام حسین کا فلسفہ ہے وہ خیالی اور کتابی نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ ہمارے ملاؤں نے ان کو خیالی اور کتابی بنا دیا ہے، ان کو صرف سوگ، رسم، اور جس کو اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ وہ فلسفہ تھا جس کو انہوں نے آج زندہ ہوتا ہوا دیکھ لیا، بس اور کیا چاہیے تھا، پاس سے پریزنٹ مل گیا، فیوچر کامیاب ہے۔ آگا ایک فرق دیکھیے گا یہاں، مجھے اس میں بھی بتائیے گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ہم پوری دنیا کی طرف امداد کے لیے اور پوری دنیا کی طرف ہماری نظریں چلی جاتی ہیں۔ ایرانی قوم کے اوپر پچھلے 50 سال سے، 47 سال سے ان کے اوپر پابندیاں، سینکشنز، اور اس کے باوجود بھی 38 دن 37 دن سے جنگ چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کہیں کسی کوئی امداد کی بات نہیں کی، کہیں کوئی دوائیاں نہیں مانگی، کہیں کوئی راشن کی اپیل نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے ملک پاکستان کی عوام کے اندر یا ملک پاکستان کی قیادت کے اندر کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ کون سا فرق نظر آتا ہے آپ؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ تو جو کلندر مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں جناب باب موسی رضا کے، وہ پھر کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ البتہ اب چونکہ تقابل پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو آغاز ہی وزیر اعظم سے کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے کشکول رکھتے ہیں۔ البتہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہمیں اس میں اپنی مجبوریوں اور اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہاں، ایرانی قوم نہیں جھکی اور انہوں نے کوئی کشکول بھی نہیں پھیلایا، بلکہ اس کا ریورس فارمولا اپنایا کہ ہم ایک نٹ بورڈ بھی ہوگا نا تو وہ خود بنائیں گے، چاہے ہمیں جس کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے۔ ایک دلچسپ بات ہے، تاریخ میں یہ جس بیلسٹک میزائل سے اس وقت دنیا گھبرائی ہوئی ہے اور نیتن یاہو گھبرایا ہوا ہے، یہ سپر سونک، یہ ہائپر سونک، یہ جو حماد اور عماد اور یہ جو جدید قسم کے میزائل ہیں،
دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایران کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، اور عرب کنٹریز میں بڑی پاور تھا، گلف ریجن کے پاس پھر بھی ہتھیار تھا، اسلحہ تھا۔ تاریخ میں چلے جائے تو اس وقت اسرائیل نے ہیلپ کی ایران کو کہ وہ اس طرح کی کوئی میزائل ٹیکنالوجی بنائے، کیونکہ اس وقت شاہ کی حکومت تھی، اور خطے میں یہی عجم کنٹری تھا، باقی سب عرب کنٹری تھا۔ تو اسرائیل عجم تھا یا ایران عجم تھا؟ پوائنٹ از دس کہ جس نے وہ پوائنٹ دیا تھا کہ تمہارے پاس میزائلز ہونے چاہیے، بیلسٹک ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، آج وہی پٹ رہا ہے اور وہی مار کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہتھیار بری چیز نہیں ہوتے، ہتھیار کس کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ بڑا منفرد ہوتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو آج وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سینکشنز کے باوجود 4 جہاز امریکہ کے گراتے ہیں، جو ڈرون آتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے میزائل 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، گونج تو یہ بھی رہا تھا کہ 4500 کلومیٹر تک گونج جا کے مار کے آتے ہیں، اور وہ بھی انسٹاپبل، یعنی تھکتے نہیں ہیں۔ دنیا کے سستے ترین ڈرونز انہوں نے بنا دیے ہیں جو خود بھی شہید ہیں اور شہیدوں کا بھرم بھی رکھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ سائبر حملے کر کے وہ دنیا کے اپنے دشمن ٹی ویز کے اوپر چلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے۔ سو یہ تو وہ قوم نہیں ہے جس کی معیشت خالی کرنسی کا، ہاں اگر مقابلہ کر لیں تو پاکستان کے جو 1000 8000 ہیں وہ وہاں کروڑوں کے ہیں۔ تو یہاں یہ صحیح اس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہاں میں نان شعیر پہ ہے قوت مدار حیدری، سوکھی روٹی کھا کے حیدر کرار کا بازو اگر در خیبر اکھاڑ سکتا ہے تو پیسہ چیز کیا ہے، واہ معیشت چیز کیا ہے؟ بے شک آغا اویس ربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود تھے۔ میرا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اس بہادر ایرانی عوام کی جو آج بھی اپنی حکومت، اپنی گورنمنٹ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اب نہیں رہا۔ ٹرمپ نے وہ کام کر دکھایا جو پوری دنیا شاید مل کے چاہتی تو نہ کر پاتی۔ پوری دنیا کو اپنا مخالف ٹرمپ نے بنا لیا۔ نہ اس کی سپورٹ کے لیے نیٹو آیا، نہ کوئی یورپین کنٹریز آئے جس کے لیے وہ اپنی فریادیں کرتا رہا۔ اس کی بوکھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا، کس طرح کے ٹویٹ کیے جا رہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا گالیوں سے جنگ جیتی جائے گی؟ آپ دیکھو تو صحیح، آپ کس کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ آپ نے یہ ہمت کیسے کی؟ اور جس طرح سے آپ نے اگر ہمت کی تھی تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ میرے مد مقابل کون سی قوم ہے جس کے ساتھ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب سوچنا ہوگا۔ اب پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا میں بہت پر امید ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا بشرط زندگی کوئی اچھا حل ضرور نکلے گا۔ پاکستان کے دشمن اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ پاکستان کی اتنی زیادہ ویلیو دنیا کے اندر کیوں ہے۔ لیکن جس طرح سے جس محاذ کے اوپر سفارتکاری کا بہترین نمونہ پیش کیا گیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی طاقتوں کی طرف سے، اس کو بھی سلوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔